لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. گھروں میں رونق ہوتی ہے بھائی بچوں سے. انگریزوں کی لائف سے دھوکہ مت کھاؤ. ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے. ان کی انٹرٹینمنٹ صرف شراب اور عورت ہے, سمجھ رہے ہو؟ نیچرل انٹرٹینمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, صرف شراب عورت. جس دن گورے سے آپ نے شراب چھین لی, عورت چھین لی, وہ ڈپریشن سے مر جائے گا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. ریلیشن تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں, محبتیں ہیں ہی نہیں. ہمارے یہاں ریلیشن ہے. اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کھلائے گا ساری زندگی, تو ریلیشن تو جب ہی بنے گا نا. وہ اپنا کما رہی ہے, تو اپنا کما رہے ہے, تو کیا ریلیشن ہو گیا بھائی؟ وہ کہے گی مجھے تیری ضرورت کیا ہے. تو ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. جہاں مجبوری ہے کوئی ایک الگ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جس کی بیگم کما رہی ہے تو وہ غلط ہے, مجھے کیا پتا ان کے گھریلو حالات کیا. میں کسی کے ذات پہ نہیں جاتا, میں ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو جنرلی اصول یہی ہے کہ مرد کمائے گا, بیوی کیا کرے گی؟ کھائے گی. تو اسلام نے حکم دیا یہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. تو شادی شدہ آدمی کیا کرتا ہے؟ جب کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے گا تو اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتا ہے وہ. تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو مجبور ہوگی وہ لڑکی کہ وہ اپنی کفالت کے لیے جاب کرے. تو اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ادھر توجہ بھائی. آپ اگر نکاح نہیں کریں گے تو لڑکی جاب پہ مجبور ہوگی نا, اور کریں گے تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آپ. تو شریعت کیا چاہتی ہے؟ وہ جاب کرے یا آپ ذمہ داری اٹھائیں؟ آپ ذمہ داری. تو جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اللہ کی چاہت پہ, تو اللہ کی بھی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, یا اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ خوش ہوتا ہے؟ تو خوش اس کام سے ہوتا ہے. تو میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی بڑے بڑے حالات آئے ہیں, تو لوگوں نے مشورہ دیا آپ اپنی وائف کو کہہ دیں کہیں جاب کر لیں. میں نے کہا بھائی ہم روکھا کھا لیں گے, قحط سے مر جائیں گے, انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے. جو ہے میری جیب میں جو کچھ ہے, میری بیگم بھی وہی کھائے گی, میرا بچہ بھی وہی کھائے گا. میں اگر بھوکا سوؤں گا تو یہ بھی بھوکے سوئیں گے, میں اگر پیٹ بھروں گا تو یہ بھی پیٹ بھریں گے. کمانے نہیں دینا ہم نے, ایسی کی تیسی. بھائی جاؤ. نہیں آئی بات. لوگ کہتے ہیں ایکچولی گزارا نہیں ہوتا. ایکچولی ہمارا تو ہو گیا بھائی گزارا. آپ کہہ سکتے ہو اب ہو رہا ہے نا, او بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی ہو رہا تھا, اب بھی ہو رہا ہے. جب وسائل ہوتے ہیں تو بھی ہو رہا ہے, وسائل نہیں تھے تو بھی ہو رہا تھا. بچے بھی اسپیڈ سے بڑے ہو رہے ہیں, اور ہمیں تو بچے اتنے اچھے لگتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بڑے ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا نکلے ہوئے یار. وہ فرما بردار نکلے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نکلا تھا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ کوئی نہیں تربیت 100% کر سکتا بھائی. وہ تو اپنی بچہ جب تک بچہ ہے تو لوگ کہتے ہیں بچے بوجھ ہیں. بچے بوجھ نہیں, بڑے بوجھ ہیں. ہم لوگ بوجھ ہیں اس دھرتی پہ, سمجھ رہے ہو؟ بچہ تو انٹرٹینمنٹ ہے بھائی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ تو اس لیے نکاح کر لے کسی غریب سے. جو بھائی نے پرچی پوچھی ہے نا, کر لو شادی. اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے شادی کرو, اللہ پہ توکل کرو. جب بیگم کے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو بولو بھائی تیرا ابا بھی صبح کمانے کو نکلتا تھا, میں بھی نکلوں گا. اللہ نے چاہا تو جیسے تیرا ابا تجھے کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتا تھا نا, ورنہ تو مر جاتی نا اب تک, یا بڑی نہ ہوتی. تو ہم بھی کوشش کریں گے بیگم کچھ کھلا دیں. پھر آگے پریگننسی ہو جائے گی تو لوگ تانا دیں گے تمہاری آمدن 2 ٹکے کی نہیں ہے اور تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو آپ کہیں یار میں پیدا ہوا تھا میں نے کھا لیا, یہ پیدا ہوئی یہ کھا لی. کہ نہیں, مخلوق آئے گی پیدا ہو جائے گی تو وہ بھی کیا کر لے گی؟ کھا لے گی. یہاں لبرل لوگ فوراً کہیں گے کہ صرف روٹی ہی بچوں کا مسئلہ نہیں ہے, اور بھی بہت سارے خرچے ہیں. اور کمال کی بات ہے یہ تانا وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جن پہ پاس عیاشیوں کی کمی نہیں ہوتی, اتنا پیسہ ہوتا ہے. وہ یہ بات کر کے نسل روک رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جو رزق کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو رزق قرآن کی اصطلاح میں صرف روٹی کو نہیں کہتے. ضرورات زندگی کے تمام لوازمات, ان کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اگر آپ کے بچے کو آپ جیسا چاہتے ہو ویسی لائف نہیں مل رہی, اسٹینڈرڈ کی وہ اسٹینڈرڈ, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ اسٹینڈرڈ آپ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب داڑھی کی مقدار ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ, تو کم سے کم 1 مٹھی, کیونکہ عبداللہ بن عمر 1 مٹھی سے زیادہ بال کاٹ دیا کرتے تھے. کسی صحابی کو ان پہ اعتراض نہیں تھا. تو اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو عبداللہ بن عمر نہ کرتے, لیکن اعفاء ہے, بڑھانے کا حکم ہے, تو کم از کم 1 مشت ہونا ضروری ہے. وعلیکم السلام. ہوا و حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.